آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی، اور جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے، پھر ہم نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے، تو اب انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو دوزخیوں کے لیے پھٹکار ہو۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جہنم کا ایک اور وصف بیان کیا کہ جب کافر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو پھر جہنم کفار پر غضبناک ہوگی، اور یوں لگے گا کہ جیسے کہ غضب کی شدت کی وجہ سے جہنم ابھی پھٹ جائے گی، اور جہنم کے جو اجزاء آگ کے اجزاء ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں بھی احساس ہے، اور وہ غضب بھی کرتی ہے بلکہ کلام بھی کرتی ہے، جیسا کہ قرآن کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے کلام کو بھی بیان کیا کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، تو وہ جہنم کیا کہے گی هل من مزید، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ہیں، یعنی کچھ اور بھی ہیں تو انہیں بھی میرے اندر ڈال دے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جہنم کو احساس بھی ہے، اور وہ غضب بھی جہنمیوں کے اوپر کرے گی۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، یعنی جہنم کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہلے جہنم کا حال بیان کیا، اب اہل جہنم کا حال بیان کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جب کبھی کفار کا کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے جو داروغہ ہیں، حضرت مالک ان کا نام ہے، حضرت مالک علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مددگار فرشتے ہیں، وہ ان جہنمیوں کو ڈانٹتے ہوئے ان سے پوچھیں گے اے کافروں، کیا دنیا میں تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات پڑھتا، تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا، تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف دلاتا؟ کیا قرآن کی آیات تمہیں پڑھ کر دنیا میں نہیں سنائی گئی؟ کیا کسی رسول کو اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا تھا کہ تم جہنم میں آ گئے؟ تو وہ جہنمی جو ہیں حضرت مالک علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے احکام ہمیں پہنچائے، اللہ کے غضب سے بھی انہوں نے ہمیں ڈرایا، آخرت کے عذاب سے بھی انہوں نے ہمیں ڈرایا، لیکن ان کے ڈرانے، ان کے ان تمام باتوں کا ہم نے مذاق بھی اڑایا اور ہم نے انہیں جھٹلایا، اور دنیاوی کاموں میں مشغولیت اور تکبر میں ہم حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہم نے اللہ کی آیات کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ اے ہمیں ڈرانے والوں، ہم تو تمہیں سمجھتے ہیں کہ تم بڑی گمراہی میں ہو،
جہنم کے خازن انہیں ڈانٹتے ہوئے، مزید ڈانٹتے ہوئے کہیں گے، کیا تم نے رسولوں کی زبان سے اپنے رب کی آیات نہیں سنی اور ان کے معانی کو نہیں سمجھا کہ تم انہیں نہ چٹلاتے؟ تو کافر جو ہیں وہ جواب دیتے ہوئے کہیں گے کہ قالو لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم نے دنیا میں رسولوں کی ہدایت کو دل سے سنا ہوتا اور اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھا ہوتا تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ یہ پورا مکالمہ جو ہے اہل جہنمیوں کا سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ صرف کافروں کو ہی جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ یہاں پر یہ بات بھی ہم سب مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ بعض گناہگار مسلمان بھی ایسے ہوں گے کہ جنہیں ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا یہ آیات کریمہ ہر مسلمان کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ وہ اپنی عقل سے کام لے اور اللہ اور اس کے پیارے رسول کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، تاکہ قیامت کے دن جب جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو اور اس بات سے پچھتانے سے بچ جائے کہ پھر جہنم میں جا کر وہ اس وقت پچھتا رہا ہو اور کہے کہ کاش کہ میں نے اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوتی تو آج مجھے جہنم میں داخل نہ کیا جاتا۔ میں تو یہاں پر یہ کہوں گا کہ ہم ایسا نہ ہو کہ قبر میں جب جائیں تو احساس ہو کہ پھر اس وقت جب فرشتے پوچھنے آئیں تو اس وقت ہمیں افسوس ہو کہ اب تو ہماری روح نکل چکی اور ہم یہ کہیں کہ کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ان کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوتی تو آج یہ قبر ہی جہنم کا گھڑا نہ بنتی۔ پھر وہ تو جہنم تو پھر وہ قیامت کے دن حساب ہے، لیکن دنیا میں ایک برزخ والا بھی عذاب ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم اور اس کے عذابات سے اللہ ہم مسلمانوں کو اور ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو آیات کریمہ میں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ کہ وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے، یہاں پر ایک بات امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ احکام شرع کا مدار دلیل عقلی اور دلیل سمعی، یعنی عقل والی دلیل اور سماعت والی دلیل، یعنی دونوں پر ہے اور دونوں ہی یہ حجت لازمہ ہیں۔ پھر وہ جہنمی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بھی بتا دیا کہ فاعترفوا بذنبہم، تو اب انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا کہ جہنم میں داخل ہوتے وقت وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے کہ ہم نے دنیا میں رسولوں کی تکذیب کی تھی اور اس وقت یہ چاہیں گے کہ اب اقرار کر لیں۔ تو اسی لیے یہ آیت کریمہ ہمیں بتا دی گئی کہ اب وہ چاہے اقرار کریں یا انکار کریں، اس کا کوئی فائدہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ جن جہنمیوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اب وہ اقرار کریں یا انکار کریں کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں اسی لیے کہا کہ اقرار کر لو تو فائدہ ہے، انکار کرو گے تو تمہارا نقصان ہے، اور قیامت کے دن دونوں کرو گے پھر بھی کوئی تمہارا فائدہ نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، ارشاد فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے والی آیات میں بد نصیبوں اور ازلی محروموں کے عبرتناک احوال ان کے بیان کیے۔ اب یہاں سے جو آیت کریمہ سورہ ملک کی آیت نمبر 12 ہے، اس آیت کریمہ میں سعادت مند اور خوش نصیب بندوں کا
فرحت انگیز اور حوصلہ بخش جو ہے وہ ذکر وہ فرمایا جا رہا ہے، اور ان کی ایک خاص صفت اللہ تعالیٰ نے وہ یہ بیان کی کہ جو لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے رب کو دیکھے بغیر اس سے ہر حالت میں کوئی سی بھی حالت ہو، فرمایا کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں، لرزہ پر اندام وہ رب العالمین سے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ مجمع عام میں ہو یا تنہائی میں ہو، ان کا کوئی ذاتی معاملہ ہو یا اجتماعی مسئلہ ہو، ان کا دنیاوی مفاد وابستہ ہو یا ان کی عزت آبرو کا سوال ہو، فرمایا ہر حالت میں وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کوئی ایسا بول فرمایا اپنی زبان سے وہ نہیں نکالتے، کوئی قدم اس راہ پر فرمایا کہ نہیں اٹھاتے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ بندہ سوچے تو صحیح کہ جس بندے کے دل میں اپنے رب کا خوف اس حد تک بالکل راسخ ہو چکا ہو اس کے دل میں، تو فرمایا کیا وہ کسی کی عزت آبرو جان مال پر دست اندازی کر سکتا ہے؟ یعنی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ کیا ایسے شخص سے جبر و ظلم اس سے ممکن ہے؟ اس سے کبھی بھی ممکن نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کی اصلاح اور تربیت کا یہ وہ مؤثر طریقہ ہے کہ جو قرآن کریم میں اختیار کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ بندے کے دل میں جب اس کے خالق اور مالک کا خوف، اس کی خشیت اس کے دل میں اگر پیدا ہو جائے تو اس کے شعور پر یہ چراغ روشن ہو جائے کہ اس کے عمل کی دنیا میں پھر کوئی گوشہ جو ہے وہ اندھیرا نہیں رہتا جس میں وہ چھپ کر کبھی گناہ بھی کر سکے، کیونکہ جب جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو پھر وہ بندہ جو ہے ہر وقت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، بس میرا رب ناراض نہ ہو۔ یہی وہ چیز ہے جو قرآن چاہتا ہے ہم سے، یہی وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی اکرام والا، عزت والا اگر کوئی ہے تو وہ یہی شخص ہے کہ جس کے دل میں اپنے رب کا خوف پیدا ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں کیا پیغام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے عذاب کو انہوں نے دیکھا نہیں لیکن اس کے عذاب کا جو بیان قرآن میں ہوا وہ سن کر میرے رسولوں کی زبان سے، فرمایا اس عذاب سے وہ ڈرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے گناہوں سے بخشش اور ان کی نیکیوں کا بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب یعنی جنت ہے۔ یاد رکھیے گا اسی آیت کریمہ کو ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بیان کیا۔ یہ سورہ ملک ہے لیکن اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں ارشاد فرماتا ہے من خشی الرحمن، کہ جو رحمان سے بالغیب بن دیکھے ڈرے، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا۔ ایسا اگر کوئی شخص دنیا میں ہے کہ جو رحمان سے بغیر دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن وہ اس سے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، یعنی رجوع وہی ہے کہ جو اللہ نے، جو اس کے رسول نے کہا اس پر لبیک کہتے ہوئے زندگی گزار دی اور ساری زندگی ان کے فرما برداری میں اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو یہ ہے وہ رجوع والا دل، قلب منیب لے کر آیا۔ ایسے شخص کے لیے اللہ فرماتا ہے ادخلوها بسلام، ان سے میں قیامت کے دن فرماؤں گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ خوف خدا کے حوالے سے، ترغیب کے حوالے سے میں دو حدیث مبارکہ بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کیسے جن کے لیے ساری کائنات کو اللہ نے سجایا، لیکن حضور اللہ سے کیسے ڈرتے تھے۔ فرمایا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں حضور اتنا روتے تھے خوف خدا کی وجہ سے۔ حضور کے سینہ مبارک سے ہانڈی جس طرح کھولتی ہے، فرمایا حضور کے سینہ مبارک کے سے ہانڈی کھولنے کی سی آواز حضور کے سینے سے آتی تھی، یعنی اس قدر خوف خدا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو عمران رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، اے جبریل تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ تو حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس خوف سے خشک نہیں ہوئی کہ مجھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ جبریل امین جو نوری فرشتے ہیں، جو معصوم فرشتے ہیں، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ معصوم وہی کہلاتے ہیں کہ جن سے گناہ کا صدور ممکن نہیں، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی سے اتنا ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ سے ہو نہ جائے اور مجھے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی پاکیزہ ہستیوں کا صدقہ، قرآن کا نور اللہ ہمیں عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ غور و فکر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنا خوف ہمیں نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہماری سستی، کاہلی، غفلتیں اور بے حضوری والی نماز سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہوں تو حضوری قلب ہمیں نصیب فرما، نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ یا اللہ للہیت عطا فرما، سجدوں کی لذتیں عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔